جب بات کرتے آقا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح رب العزت نے کرایا، اور پھر کیسے آدم کے پسلی سے تیار کیا، ہوا بیٹھی ہے، آدم ملنا چاہے، قدم ہلانا چاہے، چلو میں چلوں، فرمایا آدم اس سے ملاقات سے پہلے کچھ وصول جانتے ہیں، فرمایا میرے رب، فرمایا حقیقت آدم بنا ہے تیرے لیے، میں نے بنایا تیرے لیے، ہوا کو تیار کیا تیرے لیے، مگر اس کی ملاقات سے پہلے، بات سے پہلے، گفتگو سے پہلے وصول جانتے ہیں، فرمایا میرے رب کیا وصول جانتا، فرمایا اس کے مہر ادا کرنا پڑے گا، فرمایا یا اللہ جنت تیرے، جہان تیرا، سب کچھ تیرے ہیں، میں کیا ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں ادا کروں، فرمایا نہیں، ساری انسانیت کے تو ابا ہو، ساری انسانیت کی اماں ہے، وصول جابتوں کے ساتھ جانا پڑے گا، ملنا پڑے گا، وہ آدم ساری انسانیت کے تو ابا بنے گا، ساری انسانیت کی اماں بنے گی، یہ کالے گوروں کی اماں بنے گی، یہ بڑے چھوٹوں کی اماں بنے گی، ولیوں کتب و ابدالوں کی اماں بنے گی، نبیوں کی اماں بنے گی، اور تو ساری انسانیت کے ابا بنو گے، کالے گھوڑوں کے ابا بنو گے، نبی ولی کتبوں کے ابا بنو گے، اور پھر ایسے بننے والے کا وصول جاتا نو، وہ میرے آدم اس وصول کو تو ادا کرنا پڑے گا، فرمایا میرے رب کیا وصول ہے، فرمایا میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ دے، یہی تیرا مہر ہے، فرمایا یہ پڑھ دے تو، اور تو پھر ہوا سے ملاقات کر لے، فرمایا تیری نسلیں، تیرا اولاد کوٹھی بنگلے لکھائیں گے، مال و دولت لکھائیں گے، آج افسوس ہے، بات ذہن سے نکل نہ جائے، بھی ایک بات کہہ دوں، اکثر بوڑھوں کا، مکھیوں کا، بڑے چھوٹوں کا، ارے میاں نکاح تو قبول تو راجی شستو، دلہا بھی کہتا 5 کنٹل تو ہاں راجی تو چھی، کوئی وصول، یہ گورو گائے نہیں ہے، بھینس بیل نہیں ہے، وصول ہے وصول۔ آج لوگ کہہ دیتا ہے یہ بات دھرے لیں، ارے میاں نکاح ادا کرو اور کوئی پریشانی تھوڑے چھے میاں، کیا بات کیوں؟ 2 مرتبہ وہ یہ بات کہہ دے گا، معاف کر دے دنیا صاف کر دے ہنگل ہو گیا، فرمایا قیامت کے صبح تک زبردستی معاف کرانے والے کا معاف نہیں ہوگا، اور لوگوں قیامت میں کس سب میں اٹھائے جاؤ گے سمجھ لو، ایمان والوں کے، زانیوں کے، کس کے سب میں وہ اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، ہم ان باتوں کو، کٹر باتوں کو نہیں کہا کرتے، یہ بات بہتر نہیں ہے نکاح میں کہ لاکھوں لاکھ باندھو معاف کر دے گا، معاف کر، فرمایا لڑکے کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا مہر باندھو اور وہ دنیا میں دے دے، اور اے نوجوانوں اگر مکمل نہیں دے پاتے تو 10-20 ہزار ہی صحیح وہ پیسے دے دو، اور دعویٰ مت کرو اس پر جو 10,000 اس دن دیے تھے لوٹا کے دو، وہ ان کا پیسہ ہے، وہ ان کا حق ہے، تمہارے باپ کے زمین تمہارے حق میں آیا وہی صحیح، مگر ادا کر دو مرنے سے پہلے، ورنہ یہ عذاب الدین ہے، یہ تیرے سر پہ قرضہ ہے، اور جس نے اس ارادے سے نکاح کیا کہ آج میں نکاح کر لیتا ہوں، پھر تو کل دھکے مار کر معافی کرا دیں گے، یا دلی بھاگ جائیں گے، یا 2 ڈانٹ میں عورتیں میری پیر کی جوتی ہے منوا لیں گے، میرے بھائی ان کا نکاح قابل قبول نہیں، خیر نہیں ان کے نکاح،
یہ مذاق کو ختم کرو جب رب نے ادا کروایا. اور غور کرو، ایک بچہ اسکول میں جا کے ایگزام دیتا ہے، 4 جملے کو اچھا لکھ دیتا ہے، 1 لاکھ انعام پاتا ہے. اسکول کے ان جملوں کو صحیح کرنے پر 1 لاکھ انعام دے دے، اور نبی کے درود پر پوری دنیا اللہ نہیں دے گا. فرمایا ساری کائنات اور کائنات کی چیز کو ایک پلے میں رکھ دو، میرا اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک پلے میں رکھ دو، اس کا برابری نہیں کر سکتا. لوگوں دیکھو کتنا وزنی ہے، کتنا طاقتور یہ کلمہ ہے. اس کلمے کے بنیاد پہ پورا دنیا کا نظام چلتا ہے. تو آج کل لوگ یہ بنا لیا بس. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو جی مہر کے پیسے طے کر دوں، معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا اور آگے پیچھے نہیں ہوگا، اور بہتر ہے کہ مہر کے پیسے طے ہو جائے تو اچھا ہے. اب یہ اعلان ہی کر رہے تھے کہ مشورے پوچھ رہے تھے، لے رہے تھے. ایک ضعیفہ اٹھی، فرمایا او میرے پیارے، وہ امیر المومنین، وہ میرے پیارے بیٹے، غور تو کرو اس بات پر. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے پیسے کو طے نہیں کیا، حضور کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کے پیسے کو طے نہیں کیا. وہ عمر تو کون ہوتا ہے جو عورتوں کے مہر کو پیسے کو طے کر دے؟ تو کون ہوتا ہے کہ عورتوں کے حق کو تم طے کر دے؟ اللہ اکبر، امیر المومنین پہ قربان جاؤ. فرماتی اماں تو نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، اور تیرا مشورہ بہتر مشورہ ہے. عمر تو کیا، عمر سے بڑا آ جائے یہ مشورہ قابل قبول ہے. وہ ضعیفہ کہتی ہے وقت کے اعتبار سے جو جس قابل ہوگا میری بیٹیوں کو اپنا مہر اسی حساب سے ادا کرتا رہے. آج مکھیاؤں نے، سرپنچوں نے اس قابلیت کو چھوڑ دیا. اس بنیاد پہ آج جی 10 لاکھ میری شان کے خلاف ہے، 50 اسفی باندھو 20 سال پہ. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس موقع پہ جس حساب سے جس کا جو وقت اور قوت ہو، جتنے پیسے ہو، اس حساب سے مہر ادا کرے، اور ارادہ کرے ہم کو ادا کر دینا ہے. اور پان نہیں، پان کی ڈنٹی تو شروع ہی میں دے دینا ہے. اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو پورا کا پورا مہر ادا کر دے، وہ بہت ثواب کا حقدار ہوگا. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے آدم تو میرے نبی پہ درود پڑھ دے، تیرا یہی مہر ہے. آخر اللہ رب العزت نے دونوں کا اس معاملے میں درود پڑھوا کر ملاقات کرا دیا، ملا دیا، جنت میں رہے. اب آدم اور حوا کی محبت کو بھی تو دیکھو، رہتے شیطان کے پیٹ میں درد بڑا ہوا. آج کل بکسر بستیوں میں جو خوشحال کھائے گا تو اپنے خوشحالی سے پریشانی نہیں ہے، دوسرے کی خوشحالی سے دوسرا بدحال ہو جاتا ہے. اپنا کما کے جمانے کا فکر نہیں ہے، دوسرے کو برباد کرنے کی بڑی فکر ہے. ساری چیز چھوڑ دو، اللہ کے لیے جیو. فرمایا کہ آدمی سب کچھ سے تو بچ سکتا ہے، شہید ہو جائے تو زندہ ہو سکتا ہے، مر جائے تو زندہ ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو جو حسد اور جلن کی موت میں مر جائے برباد ہو جائے گا، وہ آباد نہیں ہو سکتا. کبھی بھی حسد نہیں، حسد کو ختم کرو. فرمایا کینہ، بغض، حسد یہ بڑا عذاب ہے انسان کے لیے. تو آؤ میں بتاؤں، آخرکار جنت میں دونوں مل جل کر محبت سے رہنے لگے. شیطان کا پیٹ میں درد ہوا، ہوتے ہی جا کے ہوا کو مختصر ہوا کو جا کے بہکانا شروع کیا. وہ گیہوں کے دانے کھا لو، اس کو کھلواؤ آدم کو. فرمایا اس کے پاس جا کے بانے کا نہیں مرد، عورت کو منواتے ہیں. آخرکار فرمایا نہ اللہ نے منع فرمایا ہے. فرمایا نہیں، مصلحت ہے، جا کے کھا لو نا. اکثر آج کل ہم لوگ بھی بہت سارے مصلحت ہیں. آخرکار منوا دھنوا کے آدم کو کہا میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا لے، میں بھی کھاتا ہوں. دیکھو محبت میں دونوں کیا. آپ کہا نہیں کھاتا میں، اللہ ناراض ہوگا. پر میں نہیں کھا لے.
آخر بیوی کا بات بیچارے نے مان ڈالا اور ان کے بعد کھایا، دنیا میں چلا آیا، اور آنے کے بعد کہا دیکھو ایک جدہ میں ایک سری لنکا میں اتنی دوری کا فیصلہ میں دونوں، اور برسوں تک روتے رہے اور روتے رہے، اللہ میری معافی، اللہ میری معافی۔ اور جب عرش میں جو کلمہ کو دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اس پیغمبر کے برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ نے برسوں کے بعد اسے معاف کیا، اور پھر اب ہوا کی ملاقات کے لیے تڑپے، اور دیکھو سری لنکا سے یوں جا کر ہوا سے اس پہاڑی میں جا کے ملاقات کیا جو عرفات کے میدان کے قریب ہے، اور دعائیں مانگا دونوں مل کر، اور وہاں جا کے ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں منع نہیں ہے، بے شمار جب نکاح ہو جائے بیوی سے محبت کرو، ان کا قربت کا خیال کرو۔ اے میرے بھائی حضور نے جیسے بیویوں کو نبھایا ہے ویسی آپ بھی نکاحو۔ اور ایک بات بتاؤں، دوسرے جب شادی ہو جائے دوستوں کا آمد و رفت بیوی تک مت کرو، دور تک کرو، دور تک، ورنہ میرے پاس دسیوں کا کیسز ابھی موجود ہے، حالات میرے سامنے آیا ہے۔ حافظ عالم ماسٹر تو جانے دو، بلی چبلی تو جانے دو، علماء کی 2-3 بیویاں آج کے تاریخ میں اڑ گئی۔ یہ موبائل بازیاں برباد ہے، برباد ہے۔ اس لئے اللہ کے واسطے ماں بہنیں بھی اللہ سے ڈر کر آخرت کی تیاری کرو، مرد لڑکے بھی دنیا کی محبت کو چھوڑ کر نبی سے محبت کرو۔ یاد رکھو وہ حور، وہ چاند کا ٹکڑا والی عورت کو اگر تم مانگو گے، تیرا رب تجھے دینے کو تیار ہے۔ تم رب کا مان جاؤ، سب تیرا مان جائے گا، مان جائے گا۔ کالے صحابی کا رشتہ نہیں ہوا، حضور نے بہت خوبصورت گھرانے میں بھجوا دیا۔ حضور نے خود ابو بکر صدیق کی بچی سے نکاح کیے، اور ابو بکر چاہا کہ میری بچی حضور کے نکاح میں چلے جائے۔ تو آخرکار ماں ہوا سے بھی باپ آدم کا بھی بڑی محبت ہوا ہے، بڑی قربت ہوا ہے، آخر وقت تک محبت نبھایا ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اسی لیے وہ محبت کا سلسلہ چلا آیا، اور حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہ برکت والی چیز ہے، یہ عظیم بابرکت چیز ہمیں تحفے میں ملا ہے۔ آج اگر نکاح نہ ہوتا پتہ نہیں کیسے ہوتے، نہ نانا مامو خالہ کا رشتہ ہوتا، نہ پھوپے دادا کا رشتہ ہوتا، یہ سارا کا سارا ہم اور ہمارا رشتہ بیکار ہوتا، ہم جانوروں سے بھی بدتر کیا زندگی گزارتے اللہ بہتر جانے۔ مگر میرے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور آقا نے فرمایا جب تک بے نکاح جوان ہے آدھا ایمان ہے، جس دن وہ نکاح کر لیا مکمل ایمان ہو گیا۔ کتنا عظیم بابرکت بات ہے۔ اور آج موٹر سائیکل دے گا، دام دے گا، 5 لاکھ کھسی کا دام لگائے گا، تب 80 کے وزن میں کھسی بکے گا۔ میرے بھائیوں چند دنوں کی دنیا ہے، پھر آخرت، چند دنوں کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ مرنا ہے، مرنا ہے، ڈرو اللہ سے۔ اور ایک بات اور بڑا خراب زمانوں میں آیا ہے، بین پارٹی نہ ہو تو شادی نہیں ہوگا۔ خدا کی لعنت ہے، تم نے بنیاد غلط کیا، جہنم سے شروعات کیا، بربادی سے شروعات کیا۔ نکاح سادگی ہے، میرے نبی کے نکاح کو اٹھا کر دیکھو، حضور سفر میں جا رہے ہیں، اس موقع پہ نکاح کر رہے ہیں، صحابہ کو بلایا، فرمایا میرے پیارے صحابی تیرے پاس کیا، تیرے پاس کیا؟ فرمایا میرے پاس روٹیاں، میرے پاس کچھ، میرے پاس کھجور ہیں۔ فرمایا میرے پیارے صحابیوں میرے دسترخوان میں سارے کے سارے اپنے کھانے کی چیز جمع کرو۔ ساروں نے کھانے کی چیز کو جمع کیا، فرمایا آج کا کھانا میرے طرف سے کھاؤ اور کہہ لو یہ نبی کا ولیمہ ہے۔ سب کی چیز لے کر نبی فرمایا اس لیے ولیمہ کرنا سنت ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرو، بھوج نہیں ولیمہ کرو۔ میرے بھائی اور بزرگوں نبی نے آخرکار میرے بھائی درشے پہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو میرے نبی نے نکاح کیا اور وہ حکم بھی دیا کہ ولیمہ کرو۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب نکاح کرایا تو حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک ذرا ہے۔ کہا تیرا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے ہونا ہے، اور جاؤ اس کو فروخت کر کے آؤ، آدھا پیسہ میری بیٹی کے مہر کے لیے ہے اور آدھا پیسہ اپنے ساتھیوں کی ولیمہ کے لیے ہے۔ حضرت علی بازار گئے، اس کو فروخت کیا، حضرت عثمان نے اس کو خریدا۔ ایک بات اور واضح میں کر دوں، آج اکثر ہاں لوگ کہتے ہیں نبی نے اپنی بیٹی کو چکی دان دیا، چھاگل دان دیا، وہ دیا، وہ دیا۔ وہ لوگوں میرے نبی نے
किसी को दान दहेज नहीं दिया, और नबी भला अपनी बेटियों के साथ नाफरमानी करेंगे? हुजूर की 4 बच्चियां हैं, 3 को ना दे और 1 को दान दे, दहेज दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि हजरत उस्मान ने सारा सामान खरीदा और हुजूर की खिदमत में पेश किया कि नबी की बेटी हो और नबी के दामाद हो, और हजरत उस्मान गनी की तरफ से उनके रहने के घर बार के सामान हो, और हुजूर कबूल कर लिए, मेरा मुबारक मामला। हजरत उस्मान ने सारा खरीद कर दिया और खुद हुजूर अपने साथ में उम्मे ऐमन के साथ जाकर हजरत के अली के घर तक छोड़ कर आए। आज अगर बाप छोड़ने को चला जाए, अत्ते बोझ छिलवार बेटी और मथार पर बाप रखवा हुई है बेटी, सारे नबी के सुन्नतों को छोड़ोगे तो इज्जत मिलेगा सिवाय जिल्लत के? हुजूर खुद अपनी बच्ची को छोड़ने गए थे। आज तो अमला चमला, अमला तबला, होल ढोल ढपा, शुरुआत करो, खैर के साथ शुरुआत करो। एक और बात बता दूं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकर एक दिन अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर मेरी बच्ची है, तुम मेरी बच्ची के साथ निकाह कर लो। अल्लाह अल्लाह, आज अक्सर हमेशा अपने दोस्तों को कहो मेरी बच्ची के लिए कोई बेहतर रिश्ता ढूंढो, वो लड़का अच्छा है, कहना बुरा नहीं है, सवाब का काम है। अपने दोस्तों को कहो मेरे लिए वो बेहतर लड़का लड़की है, ढूंढ कर दो, ये वसूल है। फरमाया इस किस्म के अगर कोई रिश्ता करा देता है, फरमाया वो अल्लाह का दोस्त है, और जुड़े हुए रिश्ते को कोई तोड़ता है वो अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह का दोस्त बनो, अल्लाह का महबूब बनो, और साथ यानी शादी को सादगी के साथ करो। शादी चाय में दूध होता है? कितना सादा, कितना, कोई ज्यादा खर्चा चर्चा नहीं। फरमाया दूध वाली चाय खूब कस के पियो, देखो टंकी जल्दी फट जाएगा, गैस की बीमारी होगी, मुसीबतों में फंसेगा। शादी चाय पीते रहे, कोई मसला नहीं। फरमाया जितना सादगी के साथ आदमी शादी ब्याह करेगा उतनी उनके शादी में बरकत और तरक्की होगी, और जितना ताम झाम करेगा उतनी ही नुकसानात है। फरमाया आज शादी करना मुश्किल हो गया भाइयों, और बुराई आसान हो गया, बुराई आसान हो गया। हुजूर के जमाने में शादी आसान था, बुराई बड़ा मुश्किल, बाहर अपने जगह से टल जाए, बुराई न हो। मेरे भाई और बुजुर्गों, आओ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी बेवा हो गई हफ्सा, और बेवा होने की वजह से कहा ए अबू बकर मेरी बच्ची से निकाह कर लो। तो अबू बकर ने कुछ कहा नहीं, फरमाया कुछ बोला नहीं, बड़े नाराज हुए। मैंने बेटी पेश किया, ये कबूल नहीं किया, मैंने बेटी देने को तैयार हुआ, ये कबूल नहीं किया, बड़े गुस्सा हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ महीनों के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आया। उस वक्त जाकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उमर, उस वक्त तुझे बहुत तकलीफ महसूस हुआ होगा जिस वक्त तुमने मुझे बेटी पेश किया और मैंने इनकार भी नहीं किया, यूं बिल्कुल चुपचाप रह गया, तो उस वक्त बहुत तकलीफ हुआ होगा। उमर, जिस वक्त तुम बेटी पेश करना मुझे चाहे उसी वक्त मैंने अपने रब से दुआ किया, मेरे अल्लाह मेरी बच्ची नबी के निकाह में है और उमर की भी बच्ची नबी के निकाह में चला जाए, कितना मुबारक होगा। अल्लाह अकबर। क्या कहना, नबी के 4 साथी थे, 4 में से 2 दामाद थे, 2 ससुर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी बच्ची मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, आज पता नहीं क्या क्या नाम अपने बच्चियों का रखते हैं। फरमाया जिस बच्ची का आयशा नाम रखोगे वो गुर्बत में नहीं मरेगी, परेशान नहीं होगी, अल्लाह उनको दौलत देगा, दिन दुनिया दोनों देगा। इन नामों को रखो तो देखो। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी अबू बकर की बच्ची थी, वो मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और एक बीवी हफ्सा जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटी थी। गौर करो, सोचो, अबू बकर सिद्दीक की बच्ची और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बच्ची हुजूर के निकाह में आए, और हुजूर की 2 बच्ची, 2 के हजरत उस्मान के और फिर हजरत अली के निकाह में।
اور بلکہ عثمان کے ساتھ 2 بچی کا نکاح ہوا، اور حضور فرمائے کہ 100 بچیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر سب کا نکاح تیرے ساتھ کراتا جاتا، اتنے محبوب داماد تھے حضرت عثمان۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ نبی کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، ان زمانوں کے واقعات کو سمجھنا اور پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ دنیا کے حالات اور شیطانیوں میں الجھ کر ہم اپنی آخرت کو خراب کریں۔ اور بتاؤں دوستو، اللہ جب نکاح کرا دیتا ہے تو حقوق ہیں، ان کے حق کو ادا کرے۔ بیوی اللہ نے ایک انعام میں عطا کیا ہے، جو گھر کے حقوق کو سلجھاتے ہیں ان کی بھرپور قدر کرے، اس پہ سختیاں نہ کرے، ان کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، اس کے گندے گالی نہ دے۔ آج ہمارے حضرت کہہ رہے تھے کہ ساس سے کون خوش ہے؟ میرے بھائی، ہم ساس سے بھی خوش ہیں، یعنی کہ سمجھ لیجئے بیوی سے بھی خوش، اور بیوی کے ماں سے بھی خوش، اور سن لو پھر جو اپنا ماں ہے تو ماں ہی ماں ہے۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، ساس بھی ماں کا مقام رکھتا ہے، اس لیے غور کرے، جو ماں کی قدر دیجئے وہ ساس کی بھی نہیں، یہ نہیں ماں کی قدر کو ختم کر دیئے، ساس کا قدر کرنا، السلام علیکم، فرمایا نہیں، اماں کو بھی سلام کرو، ساس کو بھی سلام کرو، اس نے تمہیں بیٹی پال کے دی ہے، اور ماں تو تجھے پال کر ہی رکھا ہے۔ اس لئے اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو سنبھالو اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب میرا سنت مٹتا ہوگا، ان موقعوں پہ کوئی اگر ایک سنت کو زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی آخرت کو بناؤ، وقت نہیں ہے، بات تو مختصر ابھی چھڑے ہی تھے، اور ہے بھی یہ نکاح کا پروگرام ہے کہ کوئی لمبا نہ کرے، المختصر کی بات بل مختصر طور پر ختم کریں۔ ہمارے پیچھے بہت شخصیت، بزرگ شخصیت، ہمارے مفتی صاحب سعد النجیب صاحب تشریف فرما ہے، ان کی لمبی بیان سننی ہے۔ ہم تو بہرحال اکثر آتے ہیں، ادھر مسلسل تھوڑا نہیں آ پائے تھے، ادھر پھر تو بہرحال ہمارے بزرگ کا پروگرام برابر آپ سنیے اور قدردانی کے ساتھ سنیے۔ اور ایک بات سنیے، جب بھی علماء بیان کی کرے قدردانی کے ساتھ سنیے، اللہ کو ان بات کو دل میں اتار دے اور آخرت ہمارا سنبھل جائے۔ میرے بھائی، اصل زندگی ہمارا آخرت کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جان و مال اپنا خدا پر سے لٹانے والے، کہ جان و مال اپنا خدا پر سے لٹانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، سارے اصحاب محمد کے گھرانے والے، خود بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کہ دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا، کہ دنیا دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا، تجھے کچھ نہ مل پائے گا، در در ٹھوکر کھائے گا، تجھے کچھ نہ مل پائے گا، در در ٹھوکر کھائے گا۔ ارے نبیوں کے باتوں کو سن، فضل کرم سے موتی چن، ارے نبیوں کے باتوں کو سن، فضل کرم سے موتی چن، سچی ہے بس راہ خدا کی بات، باقی سب ہے جھول، اللہ اللہ بول، اللہ